صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ اور جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں۔ لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں جس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں۔ اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی بینائی کو حکمت کی گلی کہتے ہیں۔ اور ان کو حرف حرف پڑھا میں نے تو یہ معلوم ہوا، ان کو حرف حرف پڑھا میں نے تو یہ معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اب اس کی بارگاہ میں ملتمس ہوں جو ہمارے ملک ہندوستان کی مائے ناز شخصیت، ملک ہندوستان کی مشہور و معروف، ہر دل عزیز اور مقبول شخصیت، جن کی خطابت سے اصلاح بھی ہے، جن کی خطابت ہمارے امت مسلمہ میں ایک شعور بھی ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر فکر و فن، علم و ہنر، جوش و عقل اور علم کا جو شوق علم کا جذبہ بے کرام بر دیتی ہے۔ شہنشاہ خطابت، آسمان خطابت کے نیر تابہ، شہنشاہ فصاحت و بلاغت، ملک ہندوستان کی مائے ناز شخصیت، سنی دعوت اسلامی کے مبلغ، مالیگاؤں تشریف لائے ہوئے علامہ الحاج سید امین القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے نوازیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، سید علامہ الحاج جہانگیر شاہ قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محفل جا خصوصی صدر سید علامہ الحاج جہانگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ پانچ درمیان تشریف نہیں آیا ہیں، لہٰذا نے جو استقبال لا کر گزارش کریاں سید الحاج امین شہباز صاحب کے کیا بچی کرے، سید الحاج جہانگیر شاہ باپو دامت برکاتہ العالیہ جو استقبال گلپوشی سے کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت منبر پر رونق افروز برادر حضور مفتی کچھ حضرت علامہ سید جہانگیر شاہ صاحب، جملہ شہزادگان حضور مفتی کچھ، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل شادی کی تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ میری بھی اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ سرزمین کچھ کے عظیم محسن اہل سنت حضور مفتی کچھ حضرت سید احمد شاہ مدظ اللہ العالی، ان کے پوتے کی آج شادی کی اس تقریب میں ہم حاضر ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص نے اس ریگستان کی سرزمین پر عشق رسول کا گلستان سجایا، ان کے خاندان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین اللہم آمین، اور ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح دین و سنیت کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ چونکہ شادی کا موقع ہے اور اس کے بعد شادی کی مزید رسومات میں لوگوں کی شرکت ہوگی، تو میں نے بھی موقع کی مناسبت سے
جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو کوئی جائز رخ عطا نہیں کریں گے تو لوگ خواہی نہ خواہی، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز پہلو کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر بھوک لگنا، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اگر ایک بھوکے انسان کو آپ کہیں کہ نہیں آپ کو بھوکے ہی رہنا ہے اور آپ اس کے لیے جائز طور پہ کھانے کا انتظام نہیں تو وہ ضرور کسی کا کھانا چھین کر کھائے گا، کسی کا کھانا چرا کر کھائے گا، کسی کا کھانا لوٹ کر کھائے گا۔ کیا ہوا؟ بھوک تو فطری تقاضا تھی، لیکن اگر آپ نے جائز طور پہ کھانا کھلانے کا انتظام نہ کیا تو وہ ناجائز کے اندر پڑ گیا، چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، کھانا چھیننے پر مجبور ہو گیا، دوسرے کی حق تلفی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اگر حلال طور پر آپ نے اس کو نہ دیا تو وہ حرام میں پڑ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو جیسے انسان کے اندر بھوک رکھی، جیسے انسان کے اندر احساس رکھا، جیسے انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفسانی بھوک بھی رکھی، اور اس کی تکمیل کا ذریعہ صرف نکاح ہے۔ اگر نکاح کے ذریعے سے ہم اس کو راستہ نہیں دیں گے تو انسان زنا کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ گناہ کیا جا رہا ہے اس کو زنا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک ماہر نفسیات کے ماہر نے ایک آرٹیکل کے اندر یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ ہر 1.5 منٹ کے اندر ہزاروں انسان زنا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، زمین کو گویا کہ لوگوں نے زنا سے بھر دیا ہے۔ یہ تو ہندوستان کی باحیا زمین ہے، اس کے باوجود بھی لوگ یہاں پر تیزی کے ساتھ بدفعلی کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ برطانیہ کی سرزمین کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کی سرزمین کو دیکھ لیں، آپ یورپ کی سرزمین کو دیکھ لیں، اللہ اکبر! لاکھوں بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے۔ وہاں پر ولدیت یعنی باپ کا نام نہیں چلتا بلکہ ماں کا نام چلتا ہے مغربی دنیا کے اندر، تاکہ انسان اپنے باپ کا نام بتانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا جیسی برائی کو انسان عام کر چکا ہے۔ اپنے جنس کی تسکین کے لیے، اپنی نفسانیت کی تسکین کے لیے انسان، اللہ اکبر، کبھی زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کا تقدس ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اسلام جو ہے وہ نکاح کو بھی پیش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی سنت کے حوالے سے اتنی سختی اور شدت کی بات نہیں کی ہے جتنی نکاح کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح میری سنت ہے، طاقت کے باوجود جو میری اس سنت سے انکار کرے گا وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسرے مقام پر ارشاد
ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو اس وقت تو غربت کا زمانہ تھا، لوگ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لوگوں کے یہاں پر کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم خود پیٹ میں پتھر باندھتے ہیں، جب بیوی کو گھر میں لائیں گے تو اس کو کھلائیں گے کیا؟ ہم تو مزید غریب ہو جائیں گے، ہم تو تنگ دست ہو جائیں گے، ہم تو بلاؤں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جن کے لیے خود کھانے کا انتظام نہیں وہ بیوی کے لیے کیا انتظام کرے گا، اور جب بیوی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے، وہ بچوں کے لیے کیا انتظام کرے گا۔ جب لوگوں نے نکاح کے حوالے سے معذرت کی غربت کو پیش کر کے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی زبان سے کائنات میں انقلاب آتا ہے، جن کی زبان فیض ترجمان سے جو جملے نکل جاتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، حضور جو کہہ دیتے ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے غربت کی بات کی تو اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا اے میرے صحابہ، اے قوم مسلم، اے مومنین کی جماعت، آقا فرماتے ہیں نکاح کرو، میں ضمانت دیتا ہوں جو نکاح کرے گا اللہ کے لیے اللہ اس کو دولت مند فرما دے گا، اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں نکاح کرو دولت مند ہو جاؤ گے، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے، نکاح کرو تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، انسان کی نگاہوں کو آوارگی سے بچا لیتا ہے، انسان کو بدنگاہی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا حسین تصور ہے نکاح کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صرف نکاح کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ نکاح کے بعد ثواب کی وہ بشارت عطا فرمائی۔ علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب کوئی نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد جب اس پر غسل فرض ہوتا ہے تو وہ جب غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائے غیر شادی شدہ طبقہ یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ مزید علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر شادی نہ کیا ہو، نکاح نہ کیا ہو، وہ 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب وہ شادی کے بعد اللہ اکبر ساری خواہشات کو اپنی جگہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو 1 رکعت پڑھنے پر اللہ اس کو 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ اولاد عطا کر دے تو فرمایا گیا کہ جب اس کی اولاد جو سانس لیتی ہے، سانس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ پڑھ کر جائے اور اللہ اسے اولاد عطا کرے تو اس اولاد کی ہر سانس کے بدلے میں اللہ اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ تصور آپ کو اسلام کے سوا کہیں نہیں مل سکتا، یہ تصور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے سوا آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اللہ اکبر ہماری قوم کے بہت سارے جوان نکاح سے دور بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں مولانا جن کے ستارے گردش میں آتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سنو یہ کسی کافر کی سے متاثر ہونے والوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کے ستارے گردش سے نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نکاح وہ ہے، قرآن کہتا ہے ایک عورت اس کی بیوی شوہر کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ انسان پیسوں کے پلنگ پر سو کر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا جو اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر وہ سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ترغیب دی ہے، اللہ کے محبوب
مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیز میں دیر مت کیا کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو. جب جنازہ تیار ہو تو اس وقت تدفین کرنے میں تاخیر مت کرو. اور فرمایا جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو اس وقت ان کے نکاح میں تاخیر مت کرو. آج کل جو ہے لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے, بہت دیر کے بعد نکاح کرتے ہیں, تاخیر کے بعد نکاح کرتے ہیں. ابھی میرا بیٹا تو جوان ہوا ہے, ابھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, اس کے بعد نکاح کریں گے, اس کے بعد شادی کریں گے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر, بیٹے اور بیٹیاں شادی سے پہلے سب کچھ گنوا آتے ہیں, اس کے بعد پھر شادی کی نوبت آتی ہے. اللہ ماشاءاللہ یہ کیفیت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو, سنت سے ہم جتنا دور جائیں گے اتنا ہمیں نقصان ہوگا. سنت سے جتنا دور جائیں گے اتنی ہی تباہی آئے گی. بات سنت کی آئی ہے تو اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. آج ہم سنتوں کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کی شادیاں, 4 بیٹیاں تھی, چاروں بیٹیوں کی شادیاں 20 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے فرما دی. حضور علیہ السلام کی کوئی بیٹی 20 سال کی عمر کو نہیں پہنچی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرما دیا. آج بیٹیوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے, بیٹوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے, یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا, ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے, لیکن میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی باپ یا ماں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں, تو عمر بڑی ہو جانے کے بعد بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کی تکلیف نہ کریں, آپ اس کا ٹینشن نہ لیں, ہم نے تو اپنے لیے اپنا شریک حیات یا اپنی زندگی کا پارٹنر تلاش کر لیا ہے. اس دن ماں باپ کو رونے کو مزدور نہیں ملتے, وجہ سنت سے انحراف. اسلام کہتا ہے کہ جلدی شادی کرو, شادی میں تاخیر مت کرو, نکاح میں تاخیر مت کرو. رہی بات یہ کہ بچوں کی تعلیم کا کیا, تو پورے ملک ہندوستان میں اپنے احباب کو یہ بات کہہ رہا ہوں, کس نے کہا ہے کہ شادی انسان کی تعلیم میں رکاوٹ بنتی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ شادی اسلام کی تعلیم, شادی انسان کی تعلیم میں ڈگریاں لینے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بالغ ہونے کے بعد آپ اپنی بیٹا بیٹی کا نکاح کر دو اور وداعی مت کرو, اور یہ ڈگریاں حاصل کرتے رہے, پڑھتے رہے, اور اگر ان کا جی چاہے کہ یہ کسی کے ساتھ دل بہلائے تو پھر وہ کسی کو فون کر کے ناجائز رشتہ نہ جوڑے, بلکہ جائز طور پر وہ اپنی نکاح منکوحہ کے ساتھ اپنی باتیں کر سکے, دل بہلا سکے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کچھ والوں کو میں یہ کیا بتاؤں اور سمجھاؤں کہ شادی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے تو مفتی کچھ کی زندگی بہترین نمونہ ہے, جو شادی کے بعد عالم اور مفتی بن کے دکھاتے ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ تعلیم کے راستے میں نکاح کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی اعظم کچھ, نعرہ تکبیر. اور علاقے والوں کو مجھے سمجھانے میں دشواری ہوگی, لیکن یہاں تو پریکٹیکل موجود ہے. آپ اپنے بیٹا بیٹی کا نکاح جلدی کر دیں, شادی رکاوٹ نہیں ہے تعلیم کے راستے میں. اور یاد رکھنا, بیوی سے زیادہ رکاوٹ وہ ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں جو کالجز کے اندر اللہ اکبر کتاب پڑھنے کی بجائے چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. آج اسلام دشمن طاقتیں یونیورسٹیوں کے اندر باضابطہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تیار کر کے باضابطہ تنظیمیں قائم کر دی گئی ہے کہ مسلم بچوں کو پڑھنے نہ دیا جائے, مسلم بیٹیوں کو پڑھنے نہ دیا جائے. کالجز کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر باضابطہ تنظیموں کے لوگ ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو بھیجتے ہیں کہ جن لڑکوں میں مسلم لڑکے اور لڑکیوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو ان کو وہ تعلیم سے ہٹانے کے لیے افیئر کے معاملات میں مبتلا کرتے ہیں. اس لیے کہ دنیا اگر لرزہ برندام ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ کی وجہ سے لرزہ برندام ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس دن
تعلیم حاصل کرے گا اس دن تعلیم کے میدان میں صرف مسلمان نظر آئے گا اور کوئی نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ جتنی ذہانت اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے اتنی ذہانت اللہ نے کسی قوم کو عطا نہیں کی ہے. جس دن مسلمان تجارت کرے گا منڈی میں صرف مسلمان نظر آئے گا. جس دن مسلمان سیاست کرے گا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا. جس دن مسلمان تعلیم حاصل کرے گا اس دن مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے. اس لیے کہ ماضی میں وہ دیکھ چکے ہیں, اسلام دشمن طاقتیں ماضی میں دیکھ چکی ہے. آپ کو بتاؤں یہ جو فیثاگورس کا اصول جو ریاضی میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو, یہ فیثاگورس کون تھا؟ یہ درختوں کا پجاری نہیں تھا, یہ چاند و سورج کا پجاری نہیں تھا. یہ فیثاگورس ایک نبی کا شاگرد ہے جس کا اس باضابطہ آج بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے. یہ بو علی سینا کون ہے؟ یہ سقراط کون ہے؟ یہ بقراط کون ہے؟ یاد رکھیں جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں. آج آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر بات نہ جڑے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں لیکن میں عقیدت کی بنیاد پر نہیں حقائق کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. جتنی سائنسی ایجادات ہے کہیں نہ کہیں اس کے اشارے نبی کے غلاموں سے ملتے ہیں, نبی کے غلاموں سے ملتے ہیں. کسی مائی نے ایسا لال جنم نہیں دیا جو دنیا کو کچھ عطا کر سکے اسلام کا سپورٹ لیے بغیر. اس لیے کہ اسلام کی جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے, اس کا سپورٹ کہیں نہ کہیں لیا گیا ہے. اور